انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو ایک سوچ دی ہے کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے تو ایک دن ہم نے مقرر کیا ہے، اس دن ہم تمہیں پوچھیں گے بتاؤ کیا دیکھتے رہے، کیا سنتے رہے، کیا بولتے رہے، کیا کھاتے رہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیسے کیا تھا؟ تمہیں ہم نے عزت دی، تمہیں ہم نے شہرت دی، تمہیں ہم نے مقام دیے، تمہیں ہم نے مرتبے دیے، تمہیں ہم نے صحت دی، عزت دی، سب کچھ دیا، میرے لیے کیا کیا؟ یہ ہم پوچھیں گے۔ یہ تصور ہے آخرت کا، یہ نظریہ ہے آخرت کا۔ اور سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں، سب سے زیادہ اللہ نے زور جس چیز پہ دیا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، زور دیا ہے، لیکن سب سے زیادہ زور کس چیز پہ دیا ہے؟ عقیدہ آخرت پر۔ جس بندے کے بھی ذہن میں آ گیا ہے نا کہ میں نے جانا ہے اور مجھے پوچھا جانا ہے، اس کی لائن سیدھی ہو جائے گی، بے شک کتنا فاسق ہے، کتنا فاجر ہے، کتنا بھی بندہ وہ بے دھیان ہے، اسے ٹھوک کے بچایا جائے۔ وہ کدھر جا رہا ہے؟ گھڑے میں گر رہا ہے، جسے سمجھ آ گئی ہے یہ گڑھا ہے، دیکھ لیا ہے، بچ جائے گا، کوشش کرے گا، فکر مند ہو جائے گا۔ یہ سوچ اللہ نے انسان کو دی ہے۔ آنکھیں بند کر کے کدھر جا رہا ہے؟ 60 سال کے بعد میرے پاس نہیں آنا۔ اور یہ بھی ایک مثال ہے، ہم نے کنڈی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو آج کہتا ہے کہ جوان ہوں، کیا جوان نہیں لے جاتا میں؟ کیا 10 سال کے نہیں جاتے؟ کیا 20 سال کے نہیں جاتے؟ کیا 15 سال کے نہیں جاتے؟ کیا جوان نہیں جاتے؟ تو تیرے پاس کون سی رجسٹری ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ بڑا ٹائم ہے جے حج کراں گا تو پھر میں جانا تو مسجد جانے، بس بچیاں دی شادی کرنی ہے، اس کو بعد بس ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسا دیدہ دلیر بندہ ہے، کہتا ہے جی بس مدینے جا کے داڑھی رکھنی ہے، اور تیرے پاس گارنٹی ہے تو نے مدینے جانا ہے؟ کیا جہاز کریش نہیں ہوتے؟ ایک سانس کا بھی تو مالک نہیں، اور تو رجسٹری اتنی رکھ رہا ہے، یہ کر کے بس میں نے کرنا ہے، یہ کر کے میں نے کرنا ہے۔ یہ غافل لوگوں کا کام ہے۔ سمجھدار لوگوں کا کام کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر پاک بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، موت کا تذکرہ کیا، تو فرمایا کچھ موت کے بارے میں کہو۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ ہم ظہر ٹائم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کل ظہر آنی ہے کہ نہیں آنی۔ بڑی لمبی سوچ ہے۔ ایک عرض کرنے لگے حضور ظہر کے ٹائم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اثر ہونی ہے کہ نہیں۔ فرمایا بڑی لمبی سوچ ہے۔ اس طرح سوال جواب ہوتے رہے۔ ابو بکر صدیق پاک نے عرض کی حضور اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ فرمایا ابو بکر تم کہو۔ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے توسل سے جو دین سمجھا ہے، قرآن پڑھا ہے، جو میں نے دنیا کی حقیقت کو دیکھا ہے، مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے ظہر تو بڑی دور کی بات ہے، عصر تو بڑی دور کی بات ہے، فجر تو بڑی دور کی بات ہے، اگلا دن تو بہت لمبا ہے۔ میں نے جو دین سمجھا ہے میں یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، پتہ نہیں اگلا سانس بھی آنا ہے کہ نہیں۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے اور فرمایا صدقتا یا صدیق، اوے میرے صدیق تو نے سچ کہا ہے، یہی دین میرا کہتا ہے، یہی میرا اللہ چاہتا ہے۔ کل کے روزے کی بات بڑی لمبی ہے، شام بھی لمبی ہے، یہ سانس کی بات کرو۔ بندہ تیاری کر رہا ہے، تیاری کر کے سامان باندھ رہا ہے، پوری تیاری کر رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، دولہا تیار ہو جاتا ہے، برات تیار ہو جاتی ہے، مسحری لگ جاتی ہے، آج یہ ہوگا، آج یہ ہوگا، آج یہ ہوگا۔ کتنے دولہے ہم نے واپس آتے نہیں تھے؟ یہ سب کچھ نظروں کے سامنے ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو حضرات آج جو ہمارا مرکزی خیال ہے وہ یہ سوچ پیدا کرنا ہے کہ یار ہم کسی کے ہیں، ایک بات، اور دوسرا ہم نے کہیں جانا ہے، تیسری بات ہمیں کسی کو جواب دینا ہے۔